کہ ناچ گانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ناچ گانا، رنڈیوں کا ناچنا سخت گناہ، اس کا سننا بھی حرام اور گانا بھی حرام۔ ہر انسان کو چاہیے، ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری کہ وہ برائیوں پر کنٹرول کرے، جہاں تک ہو سکے حتی المقدور کوشش کرے۔ اگر وہ سامنے برائی دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی کنٹرول کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ایمان کمزور ہے، اس کی سوچ کمزور ہے، ایمانی سوچ نہیں ہے۔ قرآن کا، اسلام کا اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق بات کو کہے، برائیوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن عظیم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کے خوف اور اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہی ہے کہ برائیوں پر کنٹرول کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہے۔ شادی کے موقع پر ناچ گانے ہوتے ہیں، مزارات کے قریب میلے جھمیلے، برائیوں میں لوگ گرفتار ہیں اور ان پر کوئی کنٹرول نہیں۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، بلکہ عورتوں اور مردوں کے مقابلے ہوتے ہیں، غنڈہ گردیاں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا کہ رنڈیاں بھی ناچتی ہیں۔ یہ سب ناجائز اور حرام، سخت حرام ہے، اشد حرام ہے۔ مزارات جو مقدس مقامات ہیں اور پاکیزہ جگہ ہیں، جہاں سے دین کی اشاعت ہونی چاہیے، اسلام کی اشاعت ہونی چاہیے، دین کا پیغام ہونا چاہیے، دین کا پیغام جہاں سے بلند ہونا چاہیے، وہاں پر جو ہے برائیاں پائی جا رہی ہیں اور لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس سے صاف طور سے ہر ذی عقل اور ہر ذی شعور یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان کمزور ہے۔ وہ مزارات کے منتظمین اگر چاہیں تو برائیوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی برائیوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہماری آمدنی کم ہوگی۔ ہم اس چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو کہ اس سے آمدنی کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر انسان کی سوچ اچھی ہے اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ کا اگر ڈر ہے اور اس کے اندر اسلام کی اشاعت کا جذبہ ہے، تو آمدنی کے ذرائع اور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، لوگ اور زیادہ جو ہے تعاون کر سکتے ہیں دین کے نام پر، مدارس کے نام پر، یتیم خانوں کے نام پر، سمجھے آپ، اور کمزوروں کی مدد کے نام پر، غریبوں کی مدد کے نام پر، اور زیادہ وہاں پر جو ہے تعاون لوگ کر سکتے ہیں، بلکہ ہر امر خیر کے لیے تعاون کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، تعاون کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پیغام بھی دیا جا سکتا ہے، تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی کے اور تقوی، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں پر مدد مت کرو۔ تو یہ جب پیغام نشر ہوگا تو اصلاح کے دروازے بے شمار کھل سکتے ہیں مزارات پر۔ اہل مزارات جو مزارات پر رہتے ہیں، جو منتظمین مزارات ہیں، وہ اگر چاہیں تو دین کا بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، سمجھے آپ۔ وہاں پر جو ہے مزارات پر مائک وغیرہ لگے ہوئے ہوں اور وہاں پر مصلحین کا انتظام کیا جائے، مبلغین کا انتظام کیا جائے، اور ڈیوٹی متعین کی جائے کہ 2-2 گھنٹہ
سمجھے آپ, یا 1 گھنٹہ اس طریقے سے جو ہے تبلیغ اسلام کرنی ہے, دین کو پیش کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, اصلاح کرنی ہے, دین کا پیغام پہنچانا ہے, تو اگر یہ اصلاحی ذہن اگر بنا لیں تو کیا دین کا کام نہیں ہوگا؟ بہت بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. لیکن آج جو دیکھ رہے ہیں کہ جہالت کا دورہ ہے, سمجھے آپ, اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم خود کسی لائق نہیں ہیں, لہذا ہم جو ہے دین کا کام نہیں کر سکتے. ہم اس کو بھی نہیں مانتے, اس لیے کہ دین کا کام کرنے کے لیے عالم ہونے کی شرط نہیں, عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو سوچ کا اچھا ہونا ضروری ہے. آدمی کی سوچ صحیح ہو, فکر صحیح ہو, نیت صحیح ہو تو وہ دین کا کام کر سکتا ہے. صحیح میرے آپ تو حالات پر جو ہے کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں. بے حیائیوں کو رواج دیا جا رہا ہے, اور ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کسی پر تنقید نہیں, کسی پر اعتراض کی نیت سے نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ بربنائے اصلاح کہہ رہے ہیں, بنیت اصلاح کہہ رہے ہیں. لہذا مزارات کے منتظمین کو چاہیے, ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ مزارات پر کنٹرول کریں, اور جو وہاں پر غنڈہ گردیاں ہوتی ہیں ان پر بند لگائیں, بالکل بند لگائیں. بہت کچھ دین کا کام ہو سکتا ہے, اللہ کا خوف پیدا کریں, ورنہ تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اچھا کام کرے گا تو اس کی جزا پائے گا, ذرہ برابر جو برائی کا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا, ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کی خبر لو, اپنے حالات کا جائزہ لو, اپنے حالات کا محاسبہ کرو. جب تم خود راہ ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان کو, یہ خطاب صرف علماء کو نہیں ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ ہر صاحب ایمان اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. لہذا شادی کے موقع پر گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ناچ گانے نہ کرا کر کے دینی پروگرام کرائیں. مزارات والوں کو چاہیے کہ عرس کے موقع پر باعمل صوم و صلاۃ کے پابند علماء کی تقریریں کرائیں. سمجھے آپ, اصلاح کا پروگرام کرائیں. وہاں پر جو ہے غنڈہ گردی کو رائج نہ کریں, بلکہ ان ساری برائیوں پر بریک لگانے کی کوشش کریں. آج ہم اہل سنت والجماعت جو ہے بدنام ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر. جب ہمارے مخالفین اعتراضات کرتے ہیں, بدعقیدہ اعتراضات کرتے ہیں, تو ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوتا. لہذا مزارات کے منتظمین سے میری مؤدبانہ مخلصانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ صاحب علم ہیں یا نہیں, جو بھی ہیں, بہرحال آپ کی سوچ اگر صحیح ہے, اور سوچ اگر صحیح نہیں بھی ہے تو سوچ کو صحیح بنائیے, اور جو ہے مزارات کو اصلاح کا ذریعہ بنائیے, تاکہ اللہ والے کے مزارات پر جو ہے لوگوں کی اصلاح ہو سکے, اور اللہ والے کی روح کو بھی ثواب پہنچ سکے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے.